نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جب رجب کا مہینہ آتا ہے، ایک طرف تو یہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے، لیکن دوسری طرف اس میں بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے ایک طبقے نے ایجاد کی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت و ادب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، یعنی ابتدائے آفرینشی سے، شروع ہی سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی وہ 12 رکھی ہے۔ آگے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یعنی ایسے مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کرنے سے، قتال کرنے سے منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان حرمت و ادب کے مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو زیادہ اجر دیتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں۔ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی مضبوط دین ہے، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدال نہ کرو، قتال نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، گناہوں سے اجتناب کرو۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ السنۃ 12 شہرا
منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے جن میں 4 حرمت و ادب کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، ایک رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل بھی حدیث کے اندر بیان فرمائی. آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں چونکہ حرمت و ادب کے ہیں، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، لڑائی جھگڑے اور قتال نہ کرو. اسی طریقے سے اگر تم اعمال خیر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھا کر عطا کرے گا. لیکن اگر تم گناہ کرو گے، ایک طرف اگر ان مہینوں میں خیر کے کام کیے تو آپ کو بڑھا کر اجر ملے گا، تو وہیں دوسری طرف اگر آپ نے گناہ کیے تو اس کا بھی گناہ میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا. اس لیے ان مہینوں میں گناہ سے بچنا چاہیے. لیکن افسوس کہ یہ مہینہ بدعتوں کے نظر ہو گیا، یہ مہینہ خرافاتوں کے نظر ہو گیا. اس قدر خرافات، اس قدر بدعات انجام دیے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. چند بدعات کا بھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہر خطبہ حاجہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور میں نے بھی ابھی خطبہ جو میں نے خطبہ مسنونہ پڑھی اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. اور آگے فرمایا وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا راستہ، سب سے جو لائق اتباع ہے، جو لائق پیروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. آگے کیا فرمایا، فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیزیں یہ ہے کہ جو ایجاد کی جائیں نئی نئی چیزیں دین کے اندر. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز دین کے اندر وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر خطبے میں آپ اس کو سنتے ہیں، لیکن آپ ذرا اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع کرتے ہیں، دوسری باتیں کرنے سے پہلے، دوسری نصیحتیں کرنے سے پہلے آپ کو بدعات سے آگاہ کرتے ہیں. یہ خطبہ ہمیں بدعات سے آگاہ کرتی ہے کہ بدعات اتنا بڑا گناہ ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے. بدعات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور امت محمدیہ کے لوگ وہاں پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کو وہاں روک لیا جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے میرا امتی ہے آنے دو، کہا جائے گا نہیں، آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کر لی، اپنی طرف سے اعمال کرنا شروع کر دیے، ایسے ایسے اعمال کیے جن کا آپ نے حکم نہیں دیا، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا. آپ نے جو حدیثیں چھوڑی تھی، جو سنت چھوڑی تھی اپنی امت کے لیے، ان چیزوں سے ہٹ کر کے ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی. یہ حوض کوثر پر یعنی پانی کے حقدار نہیں ہے، اس لیے ان کو وہاں سے اللہ کے نبی کے سحقت ان کو ہم سے ہماری نگاہوں سے دور کر دیا جائے، دوری ہو ان کے لیے. ذرا سوچیں یہ بدعات کس قدر خطرناک ہے. لوگ اس کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں. نیکی کرنے کے چکر میں لوگ ایک سمجھتے ہیں ہم زیادہ نیکی کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ زیادہ نہیں کر رہے ہیں، آپ بدعات کر رہے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اور جتنا کرنے کا حکم دیا وہی نہیں کر سکتے. آپ زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جتنا خود کر کے بتایا ہے اور جتنا کرنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی نہیں ہوتا، ہم سے زیادہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے نیک اعمال سمجھ کر کے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بدعات کے زمرے میں شامل ہو جائیں اور بدعات میں ملوث ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی
وہ اس کا وہ عمل قابل مردود ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ بھی عمل قابل مردود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، یہ بات میں کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عمل اخلاص، اس عمل میں اخلاص یعنی وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو یا خود کیا ہو، یعنی سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جنت پانے کے لیے کر رہا ہوں، نیکی ہی تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو یاد رکھیں آپ چاہے جتنے سجدے کر لیں، چاہے جتنا نذر کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی عبادتیں کر لیں، وہ عبادتیں آپ کی قابل قبول نہیں ہے اگر سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال آئے گا، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ آپ نے کہا کہ بھائی ہر نئی چیز بدعت ہے، تو پھر یہ ٹرین پر چلنا، سفر کرنا، جہازوں میں سفر کرنا، یہ سب بھی بدعت ہے؟ جی اسی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل کے بدعتی جو بدعتوں میں ملوث ہیں وہ عام مسلمانوں کو، عوام الناس کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو ہوائی جہاز میں سفر کیسے کر سکتے؟ میرے بھائی آپ ان کو جواب دیجئے یا میں جواب دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں دین میں نئی چیز بدعت ہے، معاملات میں نہیں، دنیا میں نہیں۔ دین کے اندر جس کو آپ کار خیر سمجھ کے کر رہے ہیں اس میں بدعت ہے، وہ گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، آپ مغرب کی نماز 4 پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ حکم کتنے کا ہے؟ 3 کا ہے۔ اب اگر کسی سے آپ کوئی 4 پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے، ارے دیکھو مول صاحب مجھے ایک زیادہ پڑھنے سے روک رہے ہیں، میں زیادہ ہی تو پڑھ رہا ہوں، جائز ہے اس کا عمل، حرام ہے، مخالفت ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر کوئی مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھتا ہے۔ بظاہر وہ کار خیر ہے، بظاہر وہ ایک رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس زیادہ کی یا اس ذاتی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کو ضرورت ہے، نہ شریعت اسلامیہ کو ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بدعات کو بڑے سنجیدگی سے لیجیے، آپ بڑی سنجیدگی سے لیجیے اس کو۔ لوگ اس کو کار خیر سمجھ کر کے کرتے ہیں، ایسی کئی ساری بدعات اس میں بھی ایجاد کر لی گئی رجب کے مہینے میں، جیسے کہ اس میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، وہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، طرح طرح کی اس کی کیفیت ہے، واللہ اعلم، مجھے بھی اس کا مکمل طور پر علم نہیں کس طریقے سے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھائی اس کے طریقے تھوڑے الگ ہوں گے، اس میں یہ چیزیں پڑھی جائیں گی، 12 رکعتیں پڑھی جائیں گی، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں۔ اور یہ کب شروع ہوا؟ 400 سال کے بعد، 4 صدی ہجری کے بعد شروع ہوا ہے، 400 سال کے بعد صلاۃ الرغائب شروع ہوا۔ امام ذہبی، امام ابن الجوزی، ابن رجب، تمام محدثین نے جو یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے شروع میں یہ ہے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، یعنی نبی کا مہینہ، اور جو رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے اس کو گڑھا ہے، خود گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے فضیلت کے تعلق سے کوئی فرمان موجود نہیں ہے، کوئی فرمان موجود نہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ ابن الجوزی، امام ذہبی، اسی طرح سے ابن رجب، امام نووی، محمد بن طاہر الہندی، امام شوکانی، عبد الحی لکھنوی، امام سیوطی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین اور جو فقہ و فتاوی کے بلند پائے مقام پر جو واقع ہیں ان تمام علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ حدیث گڑھی گئی ہے، اپنی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے حدیث کو گڑھ لینا اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر عمدن
میرے اوپر بات گڑ لی، جھوٹ گڑا، یعنی ایسی کوئی بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا، لیکن جب لوگوں سے بیان کر رہا ہے تو میرا اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم پر ہے۔ آج آپ کل دیکھیں گے، آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کہی ہوگی جو حدیث، وہ گردش کرتی رہتی ہے، فارورڈ کرو یہ ہوتا، فارورڈ کرو ثواب ملتا، اور ساری موضوع حدیث، ساری اسرائیلی روایتیں جتنی ہیں سب اس میں پیش کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ کو ملے گی سوشل میڈیا پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبکہ آپ نے جو چیزیں کبھی نہیں فرمائی وہ بھی گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے نسبت کرنا، جھوٹی نسبت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ جھوٹی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، گویا کہ آپ شریعت بیان کر رہے ہیں، حدیث نہیں ہے وہ۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث شریعت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے آپ گویا کی جھوٹی شریعت بیان کر رہے ہیں، جھوٹا اسلام بیان کر رہے ہیں، وہ اسلام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ جھوٹی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بدعت اس میں یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے رجب کے مہینے میں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہی نہیں۔ اب اگر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، آپ نے نہیں کیا رجب کے مہینے میں، اتفاق کی بات، رجب کے مہینے میں آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ عمرہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمرہ کیا رجب کے مہینے میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے عبداللہ ابن عمر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ وہ تو عمرے میں جاتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بات کیسے بھول گئے کہ آپ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا ہے۔ اگر رجب میں عمرہ کرنا افضل ہوتا تو اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس سے محروم نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے رجب میں عمرہ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنا رجب کے مہینے میں افضل ہے، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس افضل کام سے اللہ کے نبی محروم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی افضل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود محروم ہو جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، ایک بدعت یہ ہے، یہ بتائی جاتی ہے کہ 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات ابھی آنے والا ہے 2 دن میں 3 دن میں، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ 27ویں رات کو شب بیداری کیجئے اور اگلے دن کا روزہ رکھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ سب سے پہلے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی 27ویں رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، اس لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو 27ویں رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو کروایا گیا وہ مختلف روایات ہیں اور یا مختلف اقوال ہیں، اس سلسلے میں روایات نہیں، اقوال ہیں مختلف علماء کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے اس میں انہوں نے 10 سے زائد اقوال ذکر کیے۔ کس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ نبوت سے، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ایک روایت میں ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے، ایک بعض علماء نے تو 36 اقوال ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں۔ پھر آپ نے کیسے تعین کر لی کہ 27 رجب کو معراج ہو؟ ارے مہینہ ہی کلیئر نہیں ہے،
علماء کے یہاں مہینہ ہی کلیئر نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا معراج، اور آپ نے تو ڈیٹ ہی فکس کر لی، مہینہ کلیئر نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو لوگوں کے اقوال پیش کیے ہیں اس میں سے جو انہوں نے ترجیح دی ہے، عروہ بن زبیر نہیں، اس کے علاوہ جو ہے امام زہری اور عروہ بن زبیر کے حوالے سے انہوں نے جو ترجیح دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 12 نبوت، ربیع الاول 12 نبوت میں آپ کو معراج ہے۔ تو رجب مہینہ ہی نہیں ہے، 27 تاریخ کو جانے دیجیے آپ بات کی بات۔ اور چلیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اگر 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ شب بیداری کریں، آپ عبادتیں کریں؟ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، چلیے آپ کے حساب سے 27 مان لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، آپ دوبارہ آئے اور اس کے بعد امت سے مخاطب ہوئے، آپ نے تو حکم نہیں دیا کہ آپ کو شب بیداری کرنی ہے، صحابہ کو تو حکم نہیں دیا کہ آپ کو 27ویں رجب کو آپ کو شب بیداری کرنی ہے، عبادتیں کرنی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے نہ اس کا حکم دیا نہ آپ نے کیا۔ آپ کے بقول اگر 27 رجب کو اللہ کے نبی کو معراج کروائی گئی تو اس کے بعد آپ کی زندگی 11 سال رہی، ہجرت سے 1 سال پہلے اگر معراج ہوئی تو آپ کی زندگی کتنی رہی؟ 11 سال رہی۔ 11 سال میں آپ نے نہ کبھی 27ویں رات کو خصوصیت کے ساتھ، میں اسی لیے خصوصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ تو آپ نے فکس کر کے 27ویں رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کی، نہ اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ آپ ہر رات عبادتیں کرتے تھے، آپ ہر رات تہجد گزاری کرتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ 27ویں رات کو آپ نے کبھی نہیں کیا، نہ اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا۔ اس لیے معراج سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں مزید عبادتیں کرنی ہیں یا روزے رکھنے ہیں۔ البتہ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دے گے۔ ہاں، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی اور اسی طریقے سے نیند کی حالت میں نہیں ہوئی، نیند سے باہر یعنی بیداری کی حالت میں آپ کو معراج ہوئی۔ مکہ المکرمہ سے پہلے آپ کو مسجد اقصی لے کر کے گئے، جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف آپ کی سیر کروائے گی۔ اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن اور حدیث اس بات پر بے شمار اس کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی شروعات اسی آیت سے کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو بیت اللہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف اسراء کروایا، سیر کروائی راتوں رات، ایک ہی رات میں۔ تو اسراء و معراج برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی تاریخ فکس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو تحفے دیے، ان تحفوں کا خیال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اعطی الصلوات الخمس واعطی خواتیم سورۃ البقرہ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امته شیئا المقحمات۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی معراج میں۔ ایک تو نمازیں دی گئی، نمازیں دی گئی، جو پہلے کتنی دی؟ 50 نمازیں دی گئی۔ دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، اور اسی طریقے سے ایک تحفہ یہ دیا گیا کہ اے نبی اپنے امت میں جا کر کے اعلان کرو کہ امت محمدیہ کا کوئی بھی شخص اگر کلمہ توحید اس کے اندر ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اگر اس نے شرک کبھی نہ کیا ہو تو اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی چیزیں ملی ہیں معراج میں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کو بچانے میں نہیں لگے، البتہ بدعات میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں دی گئی، پہلی چیز نماز، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ نماز میں ہماری کیا حالت ہے؟ کیا اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟
جو معراج میں ملا اس کی حفاظت نہیں ہے، لیکن جو معراج ہوا اس رات کی فضیلت ہم نے بیان کر لی۔ اس رات کو شب بیداری میں ہم گزارنے میں لگ گئے، حلوہ پکانے میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے لوگوں کو، اور دنیا بھر کی مجلسیں جمانے میں لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں یاد رہی، لیکن جس تحفے کو اللہ کے نبی معراج سے لے کر کے آئے اس تحفے کا خیال نہیں۔ ساری عبادتیں، سارے احکام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کو بھیجا، آ کر کے اللہ کے نبی کو بتلایا اور احکام ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے تحفہ دیا، اس تحفے کا خیال نہیں، نمازوں کا خیال نہیں، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں۔ جمعہ نظر آتے لیکن 27ویں رات کو شب بیداری کریں گے، جمعہ نظر آتے لیکن حلوے ضرور پکائیں گے، جمعہ نظر آتے لیکن دوسرے دن روزے رکھیں گے، جو کہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج میں یا 27ویں معراج کو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر پیر اور جمعرات پڑھ رہا ہے تب اس کا روزہ پیر اور جمعرات کے طریقے پہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو روزے رکھے وہ رکھیے نا، وہ کم ہے کیا؟ اللہ سب سے بڑی بات تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں کی ہیں یا جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے کم ہو گئی ہیں کیا؟ وہ اتنے میں پوری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ نماز کے تعلق سے آپ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور رہی بات ان نمازیوں کی، یا مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں دوام برتتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ کے انتقال کا وقت تھا، لیکن آپ کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرو۔ اتنا بہترین تحفہ معراج سے لے کر آئے تھے، اس رات کو ہم نے بدعات و خرافات میں گزار دیا، بدعتیں ایجاد کر لی۔ جو تحفہ دے کر کے گئے ہیں اس تحفے کی حفاظت کیجیے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کوئی سوتے وقت پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے، کسی اور پروٹیکشن کی ضرورت نہیں۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کی رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تحفہ ہے۔ تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص توحید پر رہتے ہوئے اگر وہ شرک سے بچ جاتا ہے، شرک نہیں کیا تو اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا تحفہ، وہ سارے تحفے بھول گئے، بس ہم نے جو ہے ڈگیں لگوا دی، کھانے پکانے کی رات بنا دی، بدعتیں لگوا دی، بدعتیں ایجاد کر لی۔ جو تحفے اللہ کے نبی تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا مکمل طور سے۔ آخری تحفہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ شرک کے تعلق سے پوری طریقے سے ہماری پوری زندگی شرک و بدعات میں گزر رہی ہے۔ معراج کے وقت اللہ کے نبی کو کہا کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس کے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن مسلمان شرک میں ملوث، شرک میں اس قدر ملوث ہے، اس قدر ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو توحید کی بات راہ سے نہیں آتی، توحید کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، توحید سے تو چڑ ہو گئی ہے لوگوں کو۔ ایسے لوگ ہیں اگر آپ ان سے توحید کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ توحید کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا معاملات پر بولیے، ذرا اخلاق پر بولیے، ذرا لوگوں کے آپسی تعاون پر بولیے۔ اتنی چڑ اور نفرت ہے توحید سے کہ توحید کی باتیں سننا نہیں چاہتے۔
اور یہ تحفہ معراج کا تحفہ تھا میرے بھائیوں. شب معراج یہ حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, لیکن اس کی تاریخ فکس نہیں. پہلی بات, اس کی تاریخ فکس نہیں, لیکن اگر آپ مانتے ہیں فکس, لیکن اس میں عبادت کی کوئی گنجائش نہیں. خصوصی طور پر آپ نے کوئی عبادتیں نہیں کی ہیں, بلکہ روزانہ کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن کا معمول تھا کہ آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا, نہیں ملے رات میں مجھے, تو میں دیکھنے لگی کہ آپ کہاں ہیں, تو میں نے دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہیں. سبحان اللہ, میرا نبی راتوں رات سجدے کرتا تھا. میں راتوں رات, ہم مسلمان راتوں رات کہاں گزارتے ہیں, اپنی شب بیداری کہاں کرتے ہیں. میرا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشوائے, آپ تو حوض کوثر کے مالک, آپ تو جنت کے مالک, آپ کو کیوں ضرورت ہے اتنی عبادتوں کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں اپنے رب کا قریبی بندہ نہ بن جاؤں, شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. سبحان اللہ, ایک نبی ہے جو پوری رات, ہر رات تہجد پڑھتا ہے, اور ہم ایک رات فکس کر کے اس میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں ساری کی ساری گڑھی ہوئی ہیں صرف ایک بات کی, ایک ہی فضیلت ہے اس کی. وہ کیا ہے, یہ رجب جو ہے یہ حرمت و ادب والا مہینہ ہے, حرمت کا مہینہ ہے. اس میں آپ عبادتیں کریں, لیکن کسی دن کو فکس نہ کریں. آپ ہر دن عبادتیں کریں, اس میں کسی دن کو فکس نہ کریں. آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آپ ایام 20 کا رکھیے, یعنی کہ مہینے میں 3 روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 13, 14 اور 15 تاریخ, عربی کی 13, 14, 15. عربی کی تاریخ کیا معلوم آپ کو؟ ہم لوگ کو عربی کی تاریخ معلوم ہی کیا ہوتی ہے جو روزہ رکھیں. تو جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ چیزیں تو ہوتی نہیں, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے, بدعات سے بچنے کی بات کہی گئی ہے, اور بدعاتی کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, اس پر ہم زور و شور سے سینہ ٹھوک کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو عام کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, خود اس میں ملوث ہوتے ہیں اور لوگوں کو ملوث کرتے ہیں, اور اس طرح سے شریعت اسلامیہ کی پوری طرح سے دھجیاں اڑاتے ہیں. کون سا اسلام ہے بھائی؟ اب آپ دیکھیں گے چند دن پہلے جب غیر مسلموں کے کوئی تہوار ہوتے ہیں تو مندروں سے اور جگہوں سے مائک لاؤڈ اسپیکر میں چلتا رہتا ہے, آوازیں آتی رہتی لاؤڈ اسپیکر سے, اس میں ساری چیزیں بھجن اور کیا کی چیزیں لگائی جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے آج کل ہمارے مسلمانوں کی لاؤڈ اسپیکر سے چل رہے ہیں, قوالیاں چل رہی ہیں اور کیا کیا چل رہے ہیں. ہاں, میں نبی تیرا دیوانہ, مدینے کو آیا, یہ کیا وہ کیا, ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ اسلام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسلام صاف و شفاف دین ہے, ہم نے اس کو پوری طرح سے مسخ کر کے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی بدعات سے بچیں, لوگوں کو بدعات سے بچائیں اور حق بات لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے پروردگار ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.